الحمدللہ الحمدللہ المعید الغنی الحمید والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع السبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں تسلسل کے ساتھ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال اور اپنے کردار کی اصلاح کے لیے ہم تمام دوست احباب قرآن کریم فرقان حمید اور سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہدایات اور وہ ارشادات سے روشنی حاصل کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہماری فکر اور ہمارے دل کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا پاکیزگی عطا فرمائے، اور وہ اعمال اور وہ عادتیں اور وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم اپنے کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے فکر کی درستگی، اپنے اخلاق کی صفائی اور اپنے دل اور اپنی سوچ کی صفائی کا ساماں کر سکیں، قرآن کی ان آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات اور اقوال صوفیہ و علماء سے ہدایات لینے کے لیے ہم نے جو اس کا ٹاپک اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے رکھا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے راستے۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں؟ کس طرح بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے واصل ہو جاتا ہے؟ گزشتہ جمعے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ طریقے بیان کیے تھے۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے، ایک مسلمان پیدا ہی اس لیے ہوا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا، بڑی توجہ کے ساتھ میں اور آپ ایک دفعہ پھر اس سبق کو دہرائیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کریں تاکہ ہمارے اندر کچھ معرفت اور ذوق ایمان کی جو لذات ہیں وہ بیدار ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بنیادی سبق جو ہم اکثر بزرگوں سے سنتے ہیں قرآن کی اس آیات کے تحت، بڑا بنیادی سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کیوں دی ہے، یہ جوانی کیوں دی ہے، یہ مال کیوں دیا ہے، اور یہ صحت اللہ نے کیوں دی ہے، یہ روح اور ایک سانس جو ہم سے ایک سانس باہر آتی ہے اور ایک سانس اندر جاتی ہے، یہ سلسلہ ایک دن رک جائے گا، اور جس دن رک جائے گا تو نہ اندر جانے کی کوئی سانس ہوگی بلکہ آخری سانس جو ہماری جو باہر نکلے گی اس کے بعد کوئی دوسری سانس اندر داخل نہیں ہوگی۔ انسان کی زندگی کا یہی طریقہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جس طرح کہ قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں دبوچے کی، تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں پا لے گی، موت تمہیں اپنے قبضے میں لے لے گی۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم اپنے لیے مضبوط قلعے اور دروازے اور مضبوط مکان کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھو تو موت ایک دن تمہیں پکڑ لے گی۔ لیکن موت سے
شریعت مطہرہ نے گھبرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ موت تو وہ مبارک ذریعہ ہے کہ جس سے ایک محب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا ایک محبوب طریقہ اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے ملاقات کا ایک خوبصورت اور حقیقی ذریعہ جو ہے وہ موت ہے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہودیوں نے جس وقت مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام دیا معاذ اللہ اور حضور علیہ السلام کے سچے اور پاکیزہ پیغام کو فراموش کیا اور وہ اس نخرے میں آ گئے اور اس سے خود غرضی میں آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کا پیغام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو خود اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ اور سورہ المائدہ میں جس طرح ان کا ایک قول حکایت کیا گیا، ان کی گویا کہ ان کا شور اور ان کا ایک تکبر کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ کے چہیتے ہیں تو ہمیں آپ کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس وقت سورہ جمعہ کی ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری جو مجھے اور آپ کو روشنی دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے قدرت کے اتنے لاڈلے ہو اور اللہ کے اتنے محبوب ہو تو پھر تو تم اللہ سے ملنا چاہو گے۔ کون ایسا چاہنے والا ہے جو اپنے محبوب سے نہ ملنا چاہے؟ ظاہر سی بات ہے میں اور آپ بھی اگر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کسی چیز کو چاہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً ہم اس سے مل جائیں، وہ چیز ہم سے مل جائے، ہم اس کے بالکل قریب آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے الزاماً ان سے ذکر کرتے ہوئے ان کے مکر، ان کے فریب اور ان کے جھوٹ کا پردہ کہ محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اور اللہ کے بڑے چاہنے والے اور اللہ نے ان کو بڑا محبوب بنایا ہوا ہے تو پھر ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے ملنا چاہتا ہے تو محبوب ان سے کہو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کرو کیونکہ اللہ سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ موت ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے وہ سارے کے سارے انہوں نے وہاں پر دوڑ لگائی۔ میں یہاں پر ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں کہ موت کا بار بار میں نے ذکر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ موت کی خواہش کرے اور یہ دعا کرے یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر یہ بات کیوں کی گئی کہ اللہ رب العالمین سے ملانے کا ذریعہ موت ہے؟ دیکھیے موت کا سوال کرنا جائز نہیں، ہاں حسن خاتمہ مانگنا اور اچھی موت مانگنا، حسن خاتمہ مانگنا یہ بڑا محبوب ہے کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت کے ساتھ وفادار رہوں، یا اللہ میرا آخری وقت ہو، میری آخری ہچکی اور میری آخری سانس ہو تو یا اللہ میری زبان پر تیرا کلمہ جاری ہو، تیری سی وفاداری اور تیری معرفت، تیری پہچان میرے سامنے ہو، اور یا اللہ میں نے جو تیری عبادتیں کی ہیں اور تجھے جو میں نے پہچانا ہے وہ پہچان اور وہ تیرا انٹروڈکشن، وہ تیرا تعارف میرے ذہنوں میں رہے اور میری زبان سے کلمہ نکلے اور میری زبان تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر دے رہی ہو اور میری روح میرے بدن سے نکل رہی ہو۔ تو اس طرح کہ جس طرح ہم دعا کرتے اللہم توفنا مع المسلمین، یہ بہت بنیادی سبق ہے، ذرا توجہ سے سنیے، اللہم توفنا مع المسلمین، یا اللہ ہمیں فوت کر یا اس دنیا سے رخصت اور اٹھا تو مولا کریم و مسلمانوں کے ساتھ اٹھا، والحقنا بالصالحین، اور ہمیں ملا دے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ۔ اچھی موت، حسن خاتمہ، کیونکہ موت تو آنی ہے تو اچھی موت کا سوال کرنا، حسن خاتمہ کا سوال کرنا یہ جائز ہے، لیکن خالصتاً موت مانگنا تنگ ہو کر یا اللہ مجھے موت دے دے موت دے دے، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں، بلکہ اگر ایسا جملہ کہا جائے تو اس سے توبہ کی جائے گی۔ اب آگے چلیے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا؟ یہ بہت بنیادی سوال میرے اور آپ کی زندگی کا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ پیدا کیوں کیے گئے۔ سب سے پہلے انیشل سٹیج پر اس سوال کو اگر ہم حل کریں گے تو آگے ہمارے لیے سارے راستے خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ تو بڑی مشہور بات جو اکثر ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، اسی بات کو یاد دلا کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو اور جنات کو الا لیعبدون، مگر صرف اپنی عبادت کی، یعنی انسان اور جنات پیدا کیے گئے ہیں اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اور ظاہر سی بات ہے عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جس وقت تک ہم اس کو جانے نہیں۔ ایک میں یہاں پر آسان سا سوال تھا کہ بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں
عبادت کا معنی ہے انتہائی درجے کی تعظیم، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کی اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کی انکساری، انتہائی درجے کا ریسپیکٹ، انتہائی درجے کی تعظیم، یہ عبادت۔ اچھا یہ سوال کھلتا نہیں، کیسے انتہائی درجے کی تعظیم عبادت قرار پائے گی؟ اور انتہائی درجے کی تعظیم، ابھی آپ غور کر لیجئے کہ انتہائی درجے کی تعظیم، لوگ آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ کریں، لوگ آتے رہیں گے، مسجد ہے وہ صف میں بیٹھتے رہیں گے، تو جو فرنٹ پر بیٹھیں کم سے کم وہ توجہ رکھیں تاکہ ایک تسلسل بات کا جاری رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انتہائی درجے کی تعظیم، غور کیجئے، انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے، یعنی انتہائی درجے کی ایسی تعظیم کہ اس کے بعد تعظیم کا کوئی درجہ ہی نہ رہے۔ اچھا یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیونکہ تقریر اگر بچوں کو ذہن میں رکھ کر کی جائے تو موضوع کھلتا ہے، تاکہ ایک بچہ اس کو کس طرح سمجھ سکے، جس طرح چھوٹے بچے یہاں بیٹھے۔ تو انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے عبادت۔ کوئی ہم سے پوچھے ورشپ، عبادت، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ورشپ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے انتہائی درجے کی تعظیم، کسی کی تعظیم یعنی صرف اللہ کی تعظیم اس درجے پر کرنا، اس درجے پر کرنا کہ اس کے بعد تعظیم اور ریسپیکٹ کا کوئی درجہ رہے ہی نہیں، یعنی اس کا منتہا، بالکل اس کا آخر، پینیکل، منتہا، اور اس کی بنیاد یعنی اس کی اونچائی۔ اب یہاں پر سوال سمجھ لیجئے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ انتہائی درجے کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بدن میں انتہائی درجے کی تعظیم کی جگہ کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ بھی تعظیم کے لائق ہیں، بدن بھی تعظیم کے لائق، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بدن میں انتہائی درجے کے تعظیم اور احترام کی جگہ ہماری پیشانی ہے۔ انسان کے بدن میں سب سے قدر کی جگہ، تعظیم کی جگہ، وہ اس کی پیشانی ہے، اسی سے اس کا تعارف ہوتا ہے، اسی سے اس کی عزت ہے۔ تو جس کے حضور ہم یہ پیشانی رکھتے ہیں تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم ہوئی، کیونکہ ہمارے نزدیک انتہائی درجے کے ادب کی جگہ ہماری پیشانی تھی۔ تو انتہائی درجے کی تعظیم کی جگہ کو جس کے آگے جھکا دیا تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم ہو گئی، اور جس کے آگے جھکایا گیا وہ معبود ہے اور وہ اللہ رب العالمین۔ یہ اس کا ایک فلسفہ ہے۔ اب آگے چلیے، اس کے آگے سوال، جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تعظیم عبادت کس کو کہتے ہیں اور انتہائی درجے کی تعظیم کیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جس وقت تک ہم اس کو جانیں نہیں۔ اب یہاں پر بالکل ہم اپنے موضوع کے قریب آ گئے، بالکل عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو جانیں نہیں۔ تو اس لیے علماء نے معنی کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یعبدون ای یعرفون، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، اس کا عرفان اور اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی معرفت کو ہم حاصل کریں۔ اب میں یہاں پر ایک جواب دینا چاہتا ہوں، معرفت اور علم میں کیا فرق ہے؟ معرفت بھی جاننے کو کہتے ہیں اور علم بھی جاننے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں باریک سا فرق ہے جو بات کھل جائے گی یہاں پر۔ آپ جس چیز کو یا جس بندے کو یا جس جگہ کو بغیر کسی کے سورس، واسطے، تعلق کے ڈائریکٹ اس تک پہنچ جائیں تو یہ علم ہے۔ مجھے آپ کے گھر کا پتہ ہے کہ آپ فلاں گلی کے اندر رہتے ہیں، میں نے گاڑی سٹارٹ کی، سیدھا آپ کے دروازے پر پہنچ گیا، تو میں یہ جملہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جناب مجھے جناب کے گھر کا علم ہے۔ علم اس صورت کو کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ ڈائریکٹ اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے، جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے بالکل اس تک بغیر کسی واسطے کے پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں علم۔ اور جب وہ براہ راست اس تک نہ پہنچ سکے اور اسے کوئی سورس، کوئی مدد، کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو جس سے وہ رہنمائی لے کہ بھائی یہ کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، جانتا تو میں ہوں لیکن وہ ہوتے کہاں پر ہیں آپ مجھے بتائیے، تو کسی سے مدد لے کر اگر بندہ وہاں تک پہنچے گا تو اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اس کو میں نے بالکل آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، حالانکہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو صفحے کے صفحے پلٹائیں گے، الجھتے چلے جائیں گے، کیونکہ علمی ایک تعریفات کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس کو آسان انداز میں اگر ہم سمجھیں، علم کا ماننا بھی، پھر میں پیچھے آ کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علم کا ماننا بھی جاننا ہے اور معرفت کا ماننا بھی جاننا ہے، لیکن دونوں کے جاننے میں فرق یہ ہے کہ جس کو ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں اور جان لیں وہ علم ہے،
اور جس تک ہم اس کو جانتے ہوں لیکن اس تک پہنچنا ڈائریکٹ ہمارے لیے نہ ہو، کسی سپورٹ کسی واسطے کی ضرورت ہو، تو اس کو کہتے ہیں معرفت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، مطلب یہ کہ بندہ براہ راست اللہ کو جانتا تو ہے لیکن اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے اس کو واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنی معرفت کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ کی ذات کا سب سے پہلا واسطہ، سورس جس کو اللہ نے خود رکھا، وہ نبی مکرم کی ذات گرامی۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں، آپ کے پاس غور کیجئے، ایک گاڑی ہے، بالکل نیو برانڈ گاڑی ہے، اس میں فیول بھی پورا ہے، جہاں آپ نے جانا ہے ڈیسٹینیشن جو ہے آپ کی منتہا منزل وہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن راستہ کون سا جائے گا یہ آپ کو پتا نہیں۔ اچھے ڈرائیور بھی آپ ہیں، اچھی گاڑی بھی آپ کے پاس ہے، گاڑی میں فیول بھی ہے، اور جہاں پر جانا ہے وہ جگہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن راستے کے لیے آپ کو نہیں پتا ہے، تو یقیناً آپ کو ایک میپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس میپ کی ہدایت پر آپ چلتے رہیں گے اور منزل تک پہنچیں گے۔ اس کو معرفت کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ بلکہ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے بالکل کامل بنایا ہے، عقل، شعور، ضمیر کے طور پر بالکل کامل کیا ہے، ساری صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم اس کو خود سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ اس کو عمل کے جامے میں لانے کے لیے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی واسطہ اور سبب کی ضرورت ہے، اور وہ نبی پاک کی زندگی ہے۔ مثلاً آپ غور کریں، امام غزالی نے ایک بڑی پیاری مثال دی، وہ فرماتے ہیں فارمر کو دیکھیں آپ، فارمر کسان کو دیکھیں آپ، وہ ایک آم کی گٹلی لیتا ہے، اور اس آم کی گٹلی کو اگر آپ دیکھیں تو ایک آم کا درخت جو ہے 20 سال پھل دیتا ہے، 10 سال پھل دیتا ہے۔ اب وہ جو آم کی گٹلی اس فارمر کے ہاتھ میں ہے، اس گٹلی کے اندر 15 سال کے پھل موجود ہیں، یعنی اس کی تاثیر موجود ہے، لیکن وہ گٹلی اس وقت محتاج ہے کسی اچھی زمین کی، اور کسی اچھے موسم کی، اور کسی اچھے استاذ کی جو اس کو اچھی زمین میں لگائے اور اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کو تناور درخت بنائے، تو اس سے پھل ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سارے پھل، پتے، جڑیں اس گٹلی کے اندر، اس سیڈ کے اندر، اس بیج کے اندر موجود ہیں، لیکن اس صلاحیت، اب دیکھیں ساری صلاحیت، آم کیا ہوگا، شاخیں کیا ہوں گی، پتے کیا ہوں گے، سب چیزیں اللہ نے اس کے اندر اس کو پیدا کر رکھی ہے، لیکن اب اس کو تناور درخت کے وہ پتوں میں آ جائے، شاخ میں آ جائے، پھل میں آ جائے، وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کو ایک سمجھدار فارمر کی ضرورت ہوتی ہے، کسان کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کو صحیح موسم کے ذریعے لا کر وہاں پر رکھے۔ بالکل یہی مثال انسان کی ہے کہ اس کا سینہ ایک ایسی گٹلی ہے کہ اس کے اندر ساری ہدایت کی صلاحیت موجود ہے، اور وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو ایک ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو اس کا انتخاب کرے، موسم خراب سے اس کو بچائے، اچھے حالات کی طرف اس کو لے کر آئے، اس کو چلائے، تاکہ پھر وہ ایک تناور درخت بنے، اور اس کے اندر کی جو صلاحیت ہے اللہ کی فرمان برداری کی وہ ظاہر ہو، اور ایسی ظاہر ہو کہ جس سے وہ خود بھی استفادہ کرے اور پھر کائنات اس سے مستفیض ہو۔ اس کو ہی مرشد کہا جاتا ہے۔ مرشد بمانا راستہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، اور سب سے پہلے مرشد اللہ کی خدائی کے وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں تھوڑا اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اللہ تک پہنچانے کا راستہ، اس کے ٹپس کیا ہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے، وہ اس کی طرف ہم بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس رہنما کو دیکھیں گے کہ جس کے پیچھے لگ کر وہ تمام چیزیں، یعنی وہ کیا ٹپس ہیں، وہ کیا صلاحیت ہیں، وہ کیا آئیڈیاز ہیں، وہ کیا باتیں ہیں جس کو ہم اپنا کر اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس بندے کو دیکھنا پڑے گا، اصل اس ذریعے کو دیکھنا پڑے گا کہ جس نے ہمیں وہ آئیڈیاز بتائی ہیں، اور وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن، ساری باتیں ہم قرآن سے لے کر چلتے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے ایک جگہ ذکر کیا، سورہ لقمان کی آیت کے اندر بڑے واضح طور پر اللہ فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلًا، پکڑ لے اس کے راستے کو، لگ جا اس کے راستے پر، وَاتَّبِعْ، آنکھ بند کر کے لگ جا، اتباع بمانا آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے لگ جا، سبیلا، اس کے راستے کے پیچھے لگ جا۔ کس کے راستے کے پیچھے؟ من اناب الیہ، جو ہماری طرف رجوع لے آیا، یعنی مراد کیا ہے، جو ہمارا ہو گیا ہے تو اس کے راستے کو پکڑ لے، تو اس کا نہیں ہوگا، تو ہمارا ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے سورہ لقمان کے اندر واضح طور پر ایک آیت کے چھوٹے سے حصے نے ہمیں اپنے اللہ تک پہنچنے کے طریقے کو اللہ بیان کر۔ یہی ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کے راستے پر،
جن پر تو نے انعام کیا ہے. جب ہمیں قرآن پتا ہے، حدیث پڑھا ہے، رب پتا ہے، تو پھر کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتا تو سب کچھ ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعوں کی ضرورت ہوگی، اور وہی ذریعے ہیں جن کو ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. بعض لوگ کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا. میں نے کہا مسجد میں تو آ گئے ہیں آپ، نماز تو آپ نے پڑھ لی ہے، دیکھ تو لیا، اب چلنے کی دعا کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. لیکن سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ فرما انعمت علیہم، جس پر تیرے محبوب بندے چل گئے، یعنی ان کے پیچھے چلا. اب یہ آیت سامنے دوسری رکھی ہے، واتبع سبیل من اناب الیہ، لگ جا اس کے راستے کے پیچھے جو ہمارے ہو چکا ہے، ہماری طرف رجوع لے آیا ہے. یہی آیت کریمہ واضح کر رہی ہے کہ خود سپردگی، خود کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، اور خود کو جس کے حوالے کیا جائے گا اصل میں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ 4 آیتوں کے بعد پھر ہم اور مضمون کے قریب آتے ہیں. اب آ جائیے آپ سورہ احزاب میں. میں نے سورہ لقمان آپ کے سامنے ذکر کر دی، سورہ فاتحہ ذکر کر دی. اب آئیے سورہ احزاب کی طرف. سورہ احزاب یہ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں بالکل نیچے آ کر، تاکہ ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھے. انسان اپنے اچھائی کے لیے کوئی ایک ماڈل چاہتا ہے، اپنے خارج میں ایک نمونہ چاہتا ہے، ایک عمل چاہتا ہے. وہ اپنے استاد کو دیکھ کر اچھا بننا چاہتا ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھ کر اچھا بننا چاہتا ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھ کر. ساری اچھائی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے، جس کے سامنے وہ، جس کی زندگی کو سامنے رکھے کہ نہیں میں تو ایسے ہی کھاؤں گا، میں تو ایسے ہی چلوں گا، میں تو ایسے ہی بولوں گا، میں تو ایسے ہی کروں، کیونکہ یہ ایسا کرتے ہیں. تو انسان، اگر میں نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچپنے میں لے جائیں کہ اس وقت ہم اچھائی کو کس طرح پہچانتے تھے. اپنے باپ کے عمل سے، اپنے والد کے عمل سے، اپنی والدہ کے عمل سے، اپنے استاد کے عمل سے. یہ پوری زندگی کا بچہ اگر ہمارے اندر موجود رہے گا تو ہم ہدایت کے راستے پر رہیں گے. انسان جوانی میں آ کر اپنے آپ کو خود سر سمجھتا ہے، لیکن نہیں، وہ بنیادی فکر اس کے اندر ہدایت کی ہوتی ہے. وہ بیٹھتا ایسے ہی جیسے اس کے والد بیٹھتے ہیں، وہ چلتا ایسے ہی، وہ اسی چیز کو پسند کرے گا جو اس کے والد پسند کرتے ہیں، وہ اس چیز کو اگنور کر دے گا، چھوڑ دے گا جس کو اس کے والد پسند نہیں کرتے. تو یہاں سے ایک سادہ سا طریقہ جو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں، تو اس کے پہلے اس ہادی کو دیکھنا پڑے گا کہ جس کے پیچھے ہم نے اتباع کرنی ہے. تو انسان کو، میں نے گٹلی کی مثال بھی اپنے اور آپ کے لیے ذکر کر دی، ایک روڈ میپ کی مثال بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ ساری صلاحیتوں کے باوجود ہمیں ایک ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے. سورہ لقمان کی آیت بھی پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارا ہو گیا ہے. اس آیت نے واضح کر دیا ہے مجھے اور آپ کے لیے کہ تمہارا علم و صلاحیت، نسب، حسب سب کی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں تجھے میرے تک نہیں پہنچا سکتی. اس کو پریکٹیکل میں لانے، یہ ساری تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس کے پیچھے چل جو ہمارا ہو چکا ہے، اور وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب دیکھیں سورہ احزاب نے اس کو اور کھولا ہے اور واضح کیا، اس پر آپ توجہ فرمائیے. قرآن کریم ذکر کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اب یہاں پر ترجمہ سمجھیے آج کے درس کے لیے، کیونکہ جمعے کا وقت ہمارا مختصر ہے. آج صرف ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مرشد اعظم کے، مرشد برحق کے، مرشد اول کے، اس بات کو سیکھ کر پھر جمعے سے اٹھنے کے بعد اس بات کو میں اور آپ بھلائیں نہ، بلکہ گھر جا کر تلاوت قرآن یا وقت ملنے کے ساتھ حضور کی سیرت پر دیکھیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، بولنے کے آداب کیا ہیں، خریدنے کے آداب کیا ہیں، چلنے کے آداب کیا ہے، راستے پر چلنے کے آداب کیا ہے، بچوں کی تربیت کے آداب کیا ہیں، بیوی سے ملنے کے آداب کیا ہے، پڑوس سے تعلق کیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن اس خالی فریم میں رنگ بھرنے کے لیے ہمیں حضور کی زندگی سے رنگ لینا پڑتا ہے، تاکہ ہماری خشک اور سادہ بیکار زندگی جو ہے وہ ایک صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کے ساتھ رنگ دی جائے. اب قرآن دیکھیں اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ آیت اکثر میں اور آپ سنتے ہیں، لیکن آج جو تھوڑا سے وقت میرے پاس اور آپ کے پاس چند منٹوں کا بچ گیا ہے، اس آیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. دوبارہ ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے آئیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، معرفت کس کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں، اتباع کر اس کی کہ جو ہمارا ہو چکا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے، ایک گٹلی کی مثال. یہ سارا تسلسل ذہن میں رکھ کر اب اس بات کو کنیکٹ کیجئے، جوڑیے اس بات کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرما رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے بندو، تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اور تمہاری پریکٹیکل لائف کے لیے وہ آئیڈیاز، وہ صحیح طریقے، وہ کہاں ہیں؟ فی رسول اللہ، وہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہے. کیا ہے؟
اسوۃ حسنہ، ہماری نبی کی زندگی تمہارے لیے تمہاری جتنی ضروریات ہیں، جس سے تمہارا سامنا پڑا یا نہ پڑا، اس زندگی کے لیے ماڈل جو ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، وہ ہمارے نبی پاک کی زندگی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس بات پر غور کیجیے۔ لقد کان لکم، ایک ایک لفظ کو میں ٹھہر ٹھہر کر عرض کرتا ہوں۔ لقد کان لکم، اللہ فرماتا ہے میرے اور آپ سے کہ اے میرے بندو، تمہارے لیے تمہاری جو ضرورت ہے، فی رسول اللہ، اس کا حل ہمارے رسول کی زندگی میں۔ کیوں؟ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ اس کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اچھا، اسوہ حسنہ کس کو کہتا ہے؟ اسوہ بھی عربی کا لفظ ہے، حسنہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ کھلے گا تو پھر ساری آیت سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور کے لیے جو امتیاز اور حضور کے کریکٹر کے لیے جو بات کی گئی، وہ اسوہ حسنہ کی گئی۔ اسوہ حسنہ، اسوۃ الف سین واو تاہا، اسوہ۔ اسوہ کا معنی اگر عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو اسوہ کا معنی آتا القدوہ، القدوۃ، قدوتنا ہم کہتے ہیں، جیسا غوث اعظم کے لیے کہتے ہیں، یا نعت شریف میں بات الفاظ ہیں، قدوتنا و شیخنا۔ قدوہ کہتے ہیں پیشوا کو، قدوتن پیشوا، قدوتنا ہمارے پیشوا۔ تو اسوہ کا معنی ہوتا ہے پیشوا۔ پیشوا تو بہت ہوتے ہیں، پیشوا سے مراد یہ رہبر، ٹیچر، مقتدا، مرشد، مخلص، رہنما، راستہ بتانے والا، تمہارا مخلص، یہ سارے معنی اسوہ کے اندر آتے ہیں۔ تو اسوہ تو بے شمار ہے، ماں بھی اسوہ ہے، باپ کی زندگی بھی اسوہ ہے، تمام۔ لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اسوۃ حسنہ۔ حسنہ کا معنی نیکی کے ہیں، کردار کے ہیں، مضبوط کے ہیں، سنجیدگی کے ہیں۔ تو اسوۃ حسنہ، اسوہ تو بے شمار ہے، لیکن اصل تمہارے لیے رہنما، اسوہ جو ہے، مرشد جو ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ آپ کوئی کہے کہ نہیں معنی نہیں کھلا، بات واضح نہیں اس سے، تو میں اس کا ایک اور معنی بہت نیچے آ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین اس کا ایک معنی ذکر کرتے ہیں، اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پیارا معنی امام قرطبی نے کیا یہاں پر، کیونکہ وہ لغت اور تفسیر کے امام ہیں۔ وہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں اسوہ کا معنی ہے ای یتأسی بہ ویتعزی۔ اسوہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے حضور بندہ اپنی تکلیف لے جائے اور تسلی پالے۔ اب اس سے جذبات کھل جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ او یتأسی بہ او یتعزی، بندہ اپنی مشکل، بچہ پریشان ہے کہ میں ایگزام کے اندر یہ اتنی چیزیں آئیں گی، کس چیز کے پاس جا کر میں اپنی، کس چیز پر میں کانفیڈنٹ ہو جاؤں کہ جناب یہی چیز ہوگی اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تاجر پریشان ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، ایک بندہ دنیاوی مسائل کے پریشان ہے، ایک اس کی زندگی اجیرن ہوگی۔ یعنی جہاں سے اس کی روحانی اور مادی پریشانیوں کا حل جس جگہ پر ملے گا اور جس کے ساتھ جڑ کر وہ تسلی پائے گا، اس ذات، اس ٹپس، اس بات کو اسوہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے تو بے شمار اسوہ ہیں، لیکن اسوۃ حسنہ کہ انسان کی مادی، فکری، روحانی، اسپرچول یا ظاہری تمام چیزوں کی پریشانیوں کا جہاں پر پہنچ کر انسان اس کا حل مانتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا قلم توڑ دینا کہ بس اس کے بعد کوئی خیر کی بات نہیں ہو سکتی، تو فرمایا وہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ فرمایا اللہ کا، اب پھر دیکھیں ایک ایک پارٹ، یہ آیت ہم اکثر سنتے رہتے ہیں لیکن ذرا اس کو توڑ توڑ کر دیکھیں، یعنی توڑ سے مراد ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو اس میں کتنی بات ہے۔ اور میں بات کو ختم کروں گا، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے آگے کنڈیشن لگائی، یہ بات کہ نبی پاک، ہمارے نبی کی زندگی اتنی زبردست ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے۔ لیکن پہلے نبی کی ذات کو اللہ نے بتا دیا، فرمایا لقد کان لکم، پھر اس کو ذہن میں لے آئیے۔ موت بڑی قریب ہے، آخرت میں خدا کو جواب دینا ہے، پہلے ہم اپنے رہنما کو سمجھیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، اپنی طرف سے چیزوں کو لے کر نہ چلیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے انسانوں تمہاری جو ضروریات ہیں، جو تمہاری طلب ہیں، جس قسم کی تمہاری، لفظ ضروریات میں اس بات کو سمجھیے، اگر ضروریات کو کھولوں گا تو پھر اس کے لیے گھنٹہ اور چاہیے، کیا 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 ضرورت ہو سکتی ہے۔ بس ایک لفظ ضروریات کے جامع کے اندر ہر بندہ اپنی فیلنگ لے آئے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، لیکن ہے تحقیق تمہارے لیے اے میرے بندو، تمہاری ہر ضرورت کا حل ہماری نبی کی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہی وہ کمال پر ہے، ایک عام دیہاتی اس کی اپنی پریشانی ہے، ایک ڈاکٹر اس کی اپنی پریشانی، جیسے علمی لیول بڑھتا ہے تو اس کا ذوق بڑھتا ہے، اس کے مطالبات بڑھتے، اس کا شوق بڑھتا ہے، اس کا ہدف بڑھتا ہے۔ ایک بندہ جو دیہاتیوں کو ٹرین کرتا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو گویا کہ ٹرین کر سکے۔ واقعی میں
کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوتا ہو، اس کے کام دیہاتی کے پاس بٹھا دیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی سے نیچے سطح پر اتر سکے. لیکن اللہ نے فرمایا انسانیت کی ذہنیت کے جتنے طبقات ہوں، انسان کے ذہن کی جتنی اپروچ ہوں، چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر ہو درمیان ہو، ان تمام کا حل اگر کہیں پر ہے تو اسوۃ حسنہ وہ رسول اللہ کی سمجھ. کیونکہ اللہ نے جو عقل کامل آپ کو عطا فرمائی اور جو آپ کو زندگی عطا فرمائی، وہ ایسی زندگی عطا فرمائی کہ ایک زندگی وہ سورج کے مانند ہے کہ جو کیچڑ کے اوپر بھی پڑ رہی ہے تو وہ سبزے کے اوپر بھی پڑ رہی ہے، تو وہ خوشبو کے اوپر بھی پڑ رہی ہے، تو وہ دریا سمندر کے اوپر، وہ پہاڑ و سنگلاخ پر بھی پڑ رہی ہے، وہ گرم تپتے ہوئے صحرا پر بھی پڑ رہی ہے، وہ برف کے کہکشاؤں پر بھی پڑ رہی ہے. تو یہ تمام سورج کی ایک کرنیں ہیں، جس کا جو کام ہے وہ استفادہ کر رہا ہے. تو وہ سورج کامل کے جس سے بندہ استفادہ کرتا ہے اسوۃ حسنہ فرمایا رسول مکرم کی ذات گرامی. کیونکہ قرآن نے ایک ایک لفظ حضور کے لیے ذکر، لیکن آگے اور اس بات کو صرف بیدار کرنے کے لیے کہ ہم نے کہاں پر چلنا ہے، کہ کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے نا وَاتَّبِعْ سَبِيلًا، پکڑ لے اس کے راستے کو، مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو ہماری طرف رجوع لے آیا، جو ہمارا ہو گیا ہے تو اس کا ہو جا، اس کے بغیر تو ہم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ سورہ لقمان کی آیت. سورہ فاتحہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اب آئیے دوبارہ، لوگ کہیں گے جی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، آپ یہ کیا لفاظی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا لفاظی نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے، جن کو یہ ذوق لگ گیا نا، وہ بڑے بڑے اپنے دور کے اور کامیاب لوگ جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، لوگ کہتے پھر آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات کیجئے جناب. میں نے کہا آج کی کیا بات کریں آپ کے سامنے، صحابہ کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کی زندگی کی تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اسی کے پیچھے وہ چلے. وہ حضرت فاروق اعظم کا جملہ مبارک، جس وقت آپ حج کے لیے آئے تو مکہ کی گھاٹی میں پہنچنے سے پہلے ایک پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ تھا، وہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی ہل تھی، وہاں بیٹھ گئے اور دھاڑے مار کر رونے لگے. فاروق اعظم اس وقت 32 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے، اور 2 سپر پاورز، پرشین امپائر اور رومن امپائر، ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا آپ نے، اور یہ 10 سال کے اندر سارا فیصلہ ہو گیا تھا. اور وہ اسلام ہی نہیں، تاریخ انسانیت کا اتنا زرعی باب ہے کہ اتنی بڑی سیولیزیشن پہلے اور بعد دیکھی نہیں گئی کہ اتنا خوبصورت نظام اقلیت کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ اتنا سیولائز کر کے اس کو رکھنا. آج بھی تہذیب مڑ کر اسی دور کو دیکھتی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے کیا کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا؟ میں نے کہا حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ جن لوگوں نے سمجھا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے. اس پر ایک جملہ میں حضرت عمر کا کہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کس طرح حضور کی زندگی کو اپنے اندر فیل کیا، کس طرح محسوس کیا، اور اپنے اندر کیا تبدیلی حضور کے ذریعے پائی. تو جب وہ جا رہے ہیں وصال پاک سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، جب اپنی زندگی کا آخری حج آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ آئے محرم میں، آپ کی شہادت ہو گئی. یعنی اسی مہینے، حج والے مہینے کے آخر میں آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ کو محرم کی پہلی تاریخ کو قبر شریف میں اتارا گیا. یعنی 3 دن پہلے آپ زخمی ہوئے، اور پھر محرم کی پہلی تاریخ تھی جس میں آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا سرکار علیہ السلام کے پہلو کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو کس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ کا معنی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ کے 2 معنی میں نے آپ کے سامنے کیے. اب سرکار فاروق اعظم کی زندگی مبارکہ کو آپ اگر سامنے رکھیں تو انہوں نے کس طرح اس چیز کو لیا. خود وہ بڑے کامل شخص تھے، قریش مکہ کے اندر باقاعدہ طور پر وہ سفیر قریش تھے، ان کے تمام تجارتی سیاسی معاملوں کو آپ ہی حل کرتے. اتنا ذہین آدمی جب دار اسلام کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے اندر کیا تبدیلی دیکھی، اور حضور کی زندگی نے اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی. تو حج کے لیے جا رہے ہیں، وصال شریف سے چند دن پہلے کی بات ہے، اور آپ مکہ کی گھاٹی کے پاس بیٹھ گئے. چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے اور سلسلہ تھا، وہاں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگے. کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جب کیفیت ان کی بحال ہوئی، فرمایا یہی وہ جگہ جہاں میرا باپ خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا. میرا باپ خطاب مجھے موٹے ڈنڈوں سے مارتا تھا، اور مجھے کوئی 16-17 اونٹ اس نے دیے تھے چرانے کے لیے. تو آپ نے سر اٹھا کر صحابہ کی جماعت کو کہا کہ مجھ سے 16-17 اونٹ نہیں چرتے تھے. بڑے اس کو جتنا آپ ڈیپ میں جا کر دیکھیں گے کہ روشنی میں اور آپ پائیں گے. کیا بات کر گئے فاروق اعظم. فرمایا میرے باپ نے مجھے 16-17 اونٹ دیے تھے، اور وہ مجھ سے چلتے نہیں تھے، ایک کو پکڑتا دوسرا بھاگ جاتا، اور جب میرا باپ آتا تو گنتی پوری نہیں ہوتی تو مجھے ڈنڈوں اور لاتوں سے مارتا اور کہتا
عمر تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ نبی پاک کی زندگی ہے جس کی بنا پر میں 32 لاکھ مربع میل کے انسانوں کو چلا رہا ہوں۔ تو یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب ماڈل بنایا حضور کی ذات کو تو جب دیکھیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی نے بتایا کہ جب میں حضور کا نہ تھا تو 16-17 اونٹ مجھ سے نہیں چرتے تھے، زندگی میں کوئی نظام اور ڈسپلن نہیں تھا، لیکن فرمایا جب میں حضور کا ہو گیا تو آج 32 لاکھ مربع میل کی حکومت کو تنہا عمر یہاں پر پوری ریاست کو چلاتا ہے۔ تو فرمایا یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہ حضرت سیدنا امام قرطبی نے معنی کیا ہے اسوہ حسنہ کا کہ او یتعصی بی و یتعزی، کہ وہ ذات جس کے حضور بندہ اب پہنچ کر تسلی پائے، جیسا اس کی ذہنی صلاحیت ہوگی، جیسی اس کی ذہنی اپروچ ہوگی، اس طریقے کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی حل پائے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، بات کو ختم کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت مکمل کر دیتے ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم، واضح ہو گیا، فی رسول اللہ واضح ہو گیا، اسوۃ حسنہ واضح ہو گیا۔ اے بندو، میرے بندو، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی کے اندر تمہاری زندگی کا تمام پریشانیوں کا حل اسی کی زندگی کے اندر ہے۔ اسوہ کا لفظ قرآن نے صرف 2 ذاتوں کے لیے ذکر کیا، کبھی زندگی مہلت دے اور اللہ ہمارے لیے موقع فراہم کرے تو کبھی دل کھول کر ایک لمبی نشست میں صرف ہم اسوہ میں بات کریں۔ 2 شخصیات کے بارے میں خاموشی سے میری بات سن لیں، 2 شخصیات کے بارے میں اسوہ کا لفظ آیا ہے، ایک میرے آقا کے بارے میں، ایک میرے آقا کے دادا حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ اللہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا جس کے دل میں ابراہیم نہ آئے نا تو اس کا سینہ پھر آگ سے بچتا ہی نہیں، کیونکہ ابراہیم جہاں ہوتے ہیں وہ جگہ گلزار ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے، اور حضرت ابراہیم کی آفاقیت کیا ہے، اللہ کبھی زندگی کی مہلت دے تو ہم آگے بڑھیں، کہ سرکار نے آج دنیا کہتے ہم حضور کی طرح بنے، اور حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کس کی طرح؟ فرمایا باپ ابراہیم کی طرح۔ درود پہلے سیدنا ابراہیم پر ہوتا ہے، پھر حضور کی ذات مبارکہ پر ہوتا ہے۔ افضلیت حضور ہی کی ہے، اکملیت حضور ہی کی ہے، آفاقیت حضور ہی کی ہے، لیکن جس کا بیٹا ہونا اور جس کی طرح ہونا فخر حضور کہیں وہ ابراہیم کتنے پارسا ہونا۔ آج یہودی تو آپ کا ہاتھ چوم لیتا ہے، عیسائی کو نام لے تو وہ ہاتھ چوم لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ ایسی شخصیت ہے کہ تمام مذاہب ان کی ذات پر متفق ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا رنگ کامل تو ذات مصطفیٰ ہی میں نظر آتا ہے، لیکن میں یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کرنا، ایک ٹاپک میں نے آپ کو ایسی چھیڑ دیا ہے، کبھی آپ زندگی میں اس کی تحقیق کریں، کیسی لذت دینے کے لیے، کہ قرآن نے 2 شخصیات کو ماڈل قرار دیا ہے۔ ایک اسوہ کا لفظ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے وہ ایک حضرت نبی پاک اور ایک حضرت ابراہیم۔ اب آئیے قرآن کو ختم کرتے ہیں، یہ آیت کو ہم ختم کرتے ہیں اور اپنے درس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ آیت بڑی دلچسپ پیدا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق میرے بندو تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی کے اندر اسوہ کامل ہے اور بہترین نمونہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ فمن کان یرجو اللہ، یہ کنڈیشن آ گئی جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب تو اللہ سے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے نا، جب اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو حضور کو کیسے پہچانے گا؟ آگے اللہ نے قید لگائی، دیکھیں یہ کوئی الگ سے آیت نہیں پڑھا، اسی آیت کا کنیکشن ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ فرمائے نبی کی زندگی اس کے لیے اسوہ اور ماڈل بنتی ہے، اور نبی کی زندگی کی طرف وہ کشش اور اٹریکٹ ہوتا ہے کہ فمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے، والیوم الاخرہ، اور آخرت میں کھڑے ہونے پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور صبح شام وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمائیے 3 باتیں جس کے اندر آ گئی، کہ جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھے، اور جو آخرت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین رکھے، اور پھر وہ شب و روز اللہ کو یاد کرے، پھر اس سے پوچھنا کہ گلاب میں خوشبو کیسے ہوتی ہے، پھر اس سے پوچھنا کہ شہد میں لذت کیا ہوتی ہے۔ جس نے کبھی گلاب سونگا ہی نہ ہو اس سے کیا پتا خوشبو کیا ہوتی ہے، جس نے رب سے مر کر ملنے پر اور اس کا دیدار، اس کے وجہ منیر، اللہ اکبر سبحان اللہ، جس کے لیے بیٹھیں اتنی لذت ہے، جس کو سجدہ کریں گے اتنی لذت ہے، جب اس کو دیکھیں گے تو لذت کا اندازہ کیا ہو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری دل کی زمین کو سختی سے محفوظ رکھے اور اپنی یاد سے اللہ رب العالمین نرمی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توبہ کی کثرت عطا فرمائے، کیونکہ توبہ استغفار ہی پہلا درجہ ہے، اس کے آگے کا درجہ خوف پیدا کرتا ہے۔
طرف لے جاتا ہے، امید پھر مرید کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ڈائریکٹ ہی مرید بن رہے ہیں ہم، پھر وہ مرید کا درجہ آگے جا کر آتا ہے۔ پہلے استغفار ہے، استغفار کا اگلا درجہ خوف ہے، خوف سے پھر امید ہے، امید سے پھر مرید ہے، مرید سے پھر ولی ہے۔ تو یہ سارے درجے کیفیات کے ہیں، تربیت کے ہیں، جو ایک مرشد اپنی نگرانی کے اندر کراتا ہے۔ اور اس کی آخری بات، اس کے لیے سب سے اچھی چیز اچھی صحبت ہے، اچھے دوست رکھے جائیں، ہماری پرائیویسی اچھی ہو، ہماری گیدرنگ اچھی ہو۔ گیدرنگ اگر ہماری اچھی ہو تو یقین کیجئے یہ ساری چیزیں، صلاحیتیں بندے کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ کو گندے برتن پر رکھ دیں گے، دودھ کی ساری صلاحیتیں ضائع ہوگی، پھٹ جائے گی۔ پاکیزہ مائیں وہ ہوتی ہیں کہ دودھ کو ڈالنے سے پہلے برتن دھلا ہوا ایک دفعہ پھر اور کھنگال دیتی ہیں تاکہ پاک چیز پاک چیزوں میں آئے۔ تو یہ پاک تصورات کے لیے پاک ماحول چاہیے، پاک دوست چاہیے، پاک پرائیویسی چاہیے۔ آپ تنہائی میں اپنے موبائل کو کیسا یوز کرتے ہیں، میں اور آپ تنہائی ہم کہاں پر گزارتے ہیں، ہم کن کو دوست رکھتے ہیں، کن کے ساتھ ہمارا دل لگنا اچھا رہتا ہے۔ تو جب دوستیاں، گیدرنگ، تنہائیاں درست ہوں گی تو یہ مقدس چیزیں خود بخود اندر سے پھوٹنا شروع ہوگی۔ اس لیے کہ جب اچھی زمین پر بیج لگا دیا جائے تو کومل نکلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن گندی جگہ پر لگائی جائے تو اس کی صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس سلسلے کو ہمارے اندر زندہ اور سلامت رکھے، اور جو بقیہ زندگی میرے اور آپ کی رہ گئی اللہ وفا پر رکھے، آخری ہج کی اللہ ہمیں کلمے پر عطا فرمائے۔ اس کے بعد کا انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ دہریے سے متعلق ہے، ایتھکس سے متعلق ہے۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ جناب میں مسلمان کیوں نہ ہوا؟ میں نے کہا ہم گفتگو کریں گے کہ ہم دہریے کیوں نہ ہوئے، آپ کو لذت ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔